بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح ایسرہ مؤونہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ میں انجام پائے۔ ایک طرف تو نکاح کی اہمیت ہے، مگر دوسری طرف نکاح میں وہ مفاسد اور وہ خرابیاں ڈال دی گئی ہیں دہیج کی شکل میں، جہیز کی شکل میں، جس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب نکاح عبادت نہیں رہا بلکہ نکاح تجارت بن چکا ہے، روزگار کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ بہت سارے جوان اور جوانوں کی مائیں ایسی بیٹھی ہیں جس کی امید صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ چلو کسی کی بیٹی کا چونا لگائیں گے اور اس کے گھر سے ہم کچھ لے کر آئیں گے، خود تو کچھ کرنے کی طاقت نہیں، دوسرے سے امید باندھے رکھے۔ کتنی شرمناک اور افسوسناک بات ہے کہ قوم محنت کرنے کے بجائے کسی کا استحصال کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی ہے۔ بے پناہ ایسے گھر ہیں جو صرف اور صرف دہیج کی بنیاد پر اجاڑے گئے ہیں، بے پناہ ایسے رشتے ہیں جو صرف دہیج کی بنیاد پر توڑے گئے ہیں، بے پناہ ایسی بچیاں اور لڑکیاں ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں کہ اس کے گھر والے اس کی جہیز کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ قوم مسلم کو کیا یہ بات زیب دیتی ہے کہ جو پیغمبر پوری دنیا میں انسانیت کو عام کرنے کے لیے آیا ہو، اس کی امت اس طرح درندگی حیوانیت میں اتر آئی ہو؟ اس امت سے کبھی ایسی توقع اور امید نہیں تھی، مگر یہ غیر اسلامی رواج جس کو جہیز کہا جاتا ہے، جو غیر مسلموں کا ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ ان کے وہاں اس لیے ہے کیونکہ ان کے وہاں موت کے بعد بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ شادی کے وقت جو ہم چاہیں وہ دے دیں۔ اور غیر قوموں میں، غیر مسلموں میں جہاں جہیز کا زیادہ رواج ہے، ہر 2 دن اخبار کی سرخیوں میں یہ خبر چھپی رہتی ہے کہ آج فلاں خاتون نے اپنے آپ کو جلا دیا، آج فلاں خاتون نے زہر کھا کر اپنی جان دے دی۔ کیوں؟ جہیز کے بارے میں لان تان سن کر اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے اپنی جان گنوا دی۔ اور یہ واقعہ بدقسمتی سے ہماری قوم میں بھی داخل ہو گیا۔ میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ بتانا چاہتا ہوں جسے سن کر روح انسانی کانپ جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جانوروں کو بھی سوچنے کی طاقت ہوتی تو اس واقعے کو سن کر وہ بھی آپ دیدہ ہو جاتے، ان کے بھی آنسو چھلک جاتے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون کے بارے میں کئی لوگوں کے حوالے سے ہم نے یہ واقعہ سنا کہ حیدرآباد کی ایک بچی جس کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد وہ اپنی سسرال چلی گئی۔ سسرال جانے کے بعد وہی جیسا ہوتا ہے کہ سسرال والے جہیز کے بارے میں لان تان کرتے ہیں کہ تمہارے باپ نے یہ نہیں دیا، تمہارے بھائی نے یہ نہیں دیا، سارے لوگ، حتیٰ کہ شوہر بھی اس پر چڑھ بیٹھا تھا۔ ایک مجبور اور معصوم بچی جس نے ابھی دنیا کی تصویر نہیں دیکھی تھی، وہ کیا کرتی ایسے موقع پہ؟ سارے لوگ دشمن نظر آ رہے تھے اور سارے لوگ ان کو ذہنی طور پر دبا رہے تھے، ان کو ایسی باتیں کر رہے تھے جو اس کے دل کو چیر جاتی تھی۔ وہ بچی کرتی تو کیا کرتی؟ مائکے بھی نہیں آ سکتی، اور سسرال کا ستم صرف جہیز کی بنیاد پر اس قدر بڑھا ہوا تھا۔ اللہ کے سامنے اس نے فریاد کیا اور کہا، اے بار الہ، مجھے پتہ ہے کہ سوسائڈ کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، مجھے پتہ ہے کہ اگر میں زہر کھا لیتی ہوں، کہیں پانی میں کود کر اپنی جان دے دیتی ہوں، مجھے پتہ ہے تو جہنم میں ڈال دے گا مجھے، مگر اللہ تو ہمارا مالک حقیقی ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا، ہماری زندگی کا مالک تو ہے، یہ دنیا کے لوگ کس ادھیکار کی بنیاد پر ہم کو ستا رہے ہیں؟ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہم کو عذاب دینا، میں تیرے پاس آ رہی ہوں، اب دنیا کے لوگوں کے عذاب برداشت کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں رہی۔ چنانچہ اس نے، یہ بہرحال گناہ ہے، اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس نے خودکشی کر لی، موت کا زہر پی کر اپنی آخری سانس لی اور موت کی نیند سو گئی۔ مگر
وہ سوئی ضرور مگر ساری دنیا کو لوگوں کو جگا کر سوئی۔ اس نے ایک خط لکھا تھا، وہ خط یہ تھا کہ دنیا کے تمام لوگوں سے یہ خط لکھا کہ دنیا کے لوگوں میں جا رہی ہوں، میں ایک نصیحت لکھ کے جا رہی ہوں کہ جہاں تم اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے، اپنے داماد کی آنکھوں میں اجالے کے لیے جہاں سامان جہیز میں بہت ساری چیزیں دیتے ہو نا، وہیں 2 گز کفن کا ٹکڑا بھی ڈال دینا، تاکہ اگر اس کی موت آ جائے تو وہ کفن بھی سسرال سے نہ دینا پڑے، اس کی بھرپائی بھی میکے کی جائیداد سے ہو۔ کتنا افسوسناک پہلو ہے، روزانہ اخبار میں اس طرح کی خبریں شائع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے، خاص طور پر ان خواتین کو، ان عورتوں کو جو جہیز کے نام پر لعن طعن کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری قوم و ملت میں سنجیدگی عطا فرمائے اور اس خرافات سے بچنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔